الرحمن الرحیم۔ محمد بہادر خان جنہیں لسان الامت نواب بہادر اعظم کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، ہندوستان کی ان عظیم ہستیوں میں سے تھے جنہیں قدرت مردہ قوموں کو نئی زندگی عطا کرنے کے لیے پیدا کرتی ہے۔ وہ ایک بڑے جاگیردار خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پرورش امیرانہ طریقے پر ہوئی تھی، لیکن ان کی بعد کی زندگی ملت اسلامیہ ہند کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ بہادر اعظم سے میری پہلی ملاقات زمانے طالب علمی میں ہوئی تھی، جو مجھے بالکل یاد نہ تھی، لیکن تقریباً 10 سال بعد انہیں اسی طرح یاد تھی جیسے یہ ملاقات کل کی بات ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ان کی پیدائش کے 8 روز بعد ہی ہو گیا تھا، اور ان کی نانی نے جو بڑی دیندار خاتون تھیں ان کی پرورش کی تھی۔ ان کے والد نے جو حیدرآباد کے ایک بڑے نامور جاگیردار تھے، قدیم جاگیری روایات کے خیال سے ان کی باضابطہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی تھی، لیکن خود بہادر اعظم کی خداداد صلاحیتوں نے ان میں حصول علم کا ایسا ذوق پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے خود علوم دینیہ بالخصوص تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، سیرت طیبہ اور تاریخ اسلام میں غیر معمولی قابلیت حاصل کر لی تھی۔ اس علم و فضل کے ساتھ وہ ایک بے مثال خطیب اور مقرر بھی تھے۔ ابھی میٹرک ہی میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور جاگیر کا سارا انتظام انہیں سنبھالنا پڑا۔ 7-8 سال کی محنت کے بعد جاگیری انتظام کو درست اور اس کے مالیے کو مضبوط کر کے حج بیت اللہ اور بلاد اسلامیہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر سے واپسی کے بعد اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور میلاد مبارک کی محفلوں میں ان کی تقریریں شہرت پاتی گئیں۔ تقریباً 10 سال کے بعد میری دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جبکہ حیدرآباد پر مسلم ریاست ہونے کی وجہ سے باہر کے مہاسبھائی اور آریہ سماجیوں نے جوش شری کر دی تھی، اور حیدرآباد کے خلاف یہ غلط پروپیگنڈا کر کے کہ وہاں ہندوؤں پر مظالم کیے جاتے ہیں، حیدرآباد کے دیہات اور قصبات میں مسلمانوں کا قتل عام اور مساجد کی بے حرمتی اور طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا اور بہادر اعظم نے اس کی قیادت سنبھالی۔ سن 38 عیسوی میں بہادر اعظم اس مجلس کے صدر منتخب ہوئے، اور میں نے ان کے رفیق کار اور معتمد مجلس اتحاد المسلمین کی حیثیت سے کام شروع کیا، اور ان کے انتقال کی تاریخ یعنی جون سن 44 عیسوی تک کام کرتا رہا۔ میں اپنی اس دوسری ملاقات کے تاثرات عمر بھر نہیں بھول سکتا، جب مجھے ایک بزرگ دوست نے ایک چٹھی دے کر بھیجا اور بہادر اعظم اپنی دیوڑی بیت الامت کے دروازے تک میرے استقبال کے لیے آئے، اپنی ملاقات کے کمرے میں لے گئے، اور چٹھی پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ کہا کہ آپ کو تو مجھ سے ملاقات کرنا یاد نہ ہوگا، مگر مجھے یاد ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو چند خدمت گزاروں کی ضرورت ہے، اور بس۔ یہ کہہ کر ایک نقشہ دیہات کا مجھے دیا کہ میں ان سب مقامات کا دورہ کر کے مسلمانوں کی تنظیم کروں۔ اس ملاقات کے وقت چند ہی لمحوں میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ بہادر اعظم ایک نہایت دردمند، مخلص اور سچے مسلمان ہیں، اور انہیں اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ہدایات لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنی کوٹھی کے قریب کی مسجد میں تفسیر قرآن خود دیتے تھے، اور اتوار کو بیت الامت میں درس اقبال ہوا کرتا تھا۔ ان کی گھریلو اور باہر کی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ اپنے خدمت گزاروں سے بھی خوش مزاجی سے پیش آتے تھے۔ حسن اخلاق کا مجسمہ تھے۔ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر لینا ان کی عادت تھی، اور اس سے خوش ہوتے تھے کہ کوئی ان کی تقریر یا عمل پر غلطی سے واقف کرا دے۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں اور شرکائے کار کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی طرح خلوص و محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ وہ ایک وجیح اور دراز قامت اور جامع ذیب انسان تھے۔ ان کی ساری کامیابی اور دل عزیزی کا راز مذکورہ صفات کے علاوہ حقیقت میں ان کی صحت بیانی اور خداداد صلاحیت تھی۔ بہادر اعظم کی دردمندی، خلوص و بے غرضی اور جاگیرداری و امیرانہ پرورش کے باوجود اس سے بے نیازی نے انہیں نہ صرف مسلمانان حیدرآباد کا بلکہ ملت اسلامیہ ہند کا رہنما بنا دیا، اور ان کا شمار ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں میں ہونے لگا۔
چنانچہ جب وہ 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ میں شریک ہوئے تو اس کے بعد ہی انہیں اسٹیٹس مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا، اور اس تعلق سے قائد اعظم نے انہیں اس قدر قریب کر لیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر اہم اور نازک مسئلے میں ان کی شرکت لازمی ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کا زیادہ وقت حیدرآباد میں سے باہر صرف ہونے لگا۔ ان کے خلوص و صداقت، بے غرضی اور بے مثال خطابت نے انہیں تمام ہندوستان میں حد عزیز بنا دیا۔ ان کی زندگی ایثار، حق گوئی اور بے باکی کا مکمل نمونہ تھی۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب حکومت حیدرآباد نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قومی و سیاسی خدمات بند کر دو، ورنہ اپنی جاگیریں، اعزازات اور خطابات سے درگزر ہو جاؤ۔ تو نہایت خوش دلی اور باوقار طریقے پر لاکھوں کی جاگیر و اعزازات واپس کرتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ حکومت نے خود انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملت اسلامیہ ہند کی جدوجہد آزادی میں یعنی حصول پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور قائد اعظم کے کامل اعتماد کے ساتھ تقریباً تمام صوبہ جات ہند، خصوصاً صوبہ سرحد بہار، یوپی، پنجاب، کشمیر اور سندھ وغیرہ کا تنظیمی دورہ کیا، اور اپنی غیر معمولی کوشش، خلوص اور اثر انگیز تقریروں سے ہر گوشے میں ملت اسلامیہ کو زندہ اور ایسا منظم کر دیا کہ پھر کوئی طاقت اس جذبے کو روک نہ سکی، اور مسلمانان ہند کی اس اجتماعی اور منظم قوت ہی سے پاکستان وجود میں آیا۔ بہادر اعظم کی سحر بیانی اور ولولہ انگیز خطابت کے واقعات بے شمار ہیں، جس کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو جب کبھی سرمایہ کی یا تنظیم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی تو اس کی تکمیل بہادر اعظم کے ہی ذریعے انجام پاتی ہوتی۔ ان کی تقاریر کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ باوجود سیاسی اجتماعات میں ہونے کے قرآن پاک کے احکام کی تفسیر ہوتی تھیں۔ عنوان تقریر اکثر و بیشتر آیات قرآنی یا علامہ اقبال کا کوئی شعر ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے علامہ اقبال کے شعر کو عنوان تقریر بنایا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک مرتبہ عنوان تقریر یہ آیت قرآنی اختیار کی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بڑے سے بڑے مشتعل مجمع کو قابو میں کر لینا ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ چنانچہ حیدرآباد کی ابتدائی سیاسی زندگی میں جب باہر کے ہندوؤں نے فسادات شروع کیے اور خود شہر حیدرآباد بھی اس سے متاثر ہوا تو بہادر اعظم کے 2 نوجوان بھانجے شہید ہوئے، تو یہ ایسا وقت تھا کہ حیدرآباد کے گلی کوچوں میں ہندوؤں کے خون سے ہولی کھیلی جا سکتی تھی، لیکن بہادر اعظم نے انتہائی ضبط و تحمل سے کام لے کر لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع کو قابو میں کر کے اس سے باز رکھا۔ اسی طرح حیدرآباد سے باہر ایسے مواقع پیدا ہوئے جہاں بہادر اعظم نے اپنی ولولہ انگیز اور مخلصانہ تقریروں سے مسلمانوں کو مشتعل ہونے نہیں دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے لاہور میں قائد اعظم کا صرف ایک جملہ کہ بہادر اعظم کے بعد کسی اور کا بولنا غلط ہے اپنے اندر بہت عجیب تاثر رکھتا ہے، اور یہ بہادر اعظم کے اس بلند مقام کو بھی ظاہر کرتا ہے جو انہیں مسلم لیگ میں حاصل تھا۔ آخر میں اگر میں یہ بھی کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ بہادر اعظم نے اتنی قلیل مدت عمر یعنی 41ویں سال اور سیاسی زندگی کے 6-7 سال میں وہ صفات اور صلاحیتیں اجاگر تھیں جو ایک میر کارواں کے لیے علامہ اقبال کے شعر میں مذکور ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔